السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، خود بھی بچ جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے لوگ اور پتھر. اس آگ کے اوپر بڑے ہی سخت گیر اور سخت دل والے اور زور آور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی سرے منہ نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. صدق اللہ العظیم. والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. کہ جو ہماری زندگی کا الٹیمیٹ اور بالکل آخری نتیجہ نکلنے والا ہے
کوئی ایسا طریقہ ہو جائے، کوئی ایسی سبیل بن جائے کہ اس نتیجہ میں وہ نتیجہ ہمارے حق میں ہو جائے اور ہم اس نتیجے کی بدولت پاس ہونے والوں میں اور کامیاب ہونے والوں میں بن جائیں۔ اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے اصل کامیاب۔ دنیا میں جتنا مرضی ناکام ہوا ہو، دنیاوی نقطہ نظر سے، دنیا والوں کی نظر میں وہ چاہے ناکام ترین آدمی ہو، اصل کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ اور اگر ساری زندگی لوگوں کی نظر میں بھی اچھا رہا، خود بھی سمجھتا رہا کہ میرے سے اچھا کوئی کام نہیں کر رہا، تو آخرت میں جا کے پتہ چلا کہ ساری زندگی کی محنت ہی ضائع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان فرما دیجئے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ آپ کو میں خبر دوں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے اصلاً گھاٹا پانے والے لوگ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیا کی زندگی کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن ساری زندگی وہ سمجھتے یہ رہے، گمان یہ کرتے رہے، اسی وہم میں رہے، اسی خوش فہمی میں رہے کہ ہم سے اچھا تو کوئی کام کر ہی نہیں رہا، ہم تو بہترین کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہاں جا کے پتہ چلا کہ ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی۔ دنیا میں جتنا مرضی اڑے جا رہے تھے، دنیاوی اعتبار سے جتنے مرضی کامیاب تھے، اگر اخروی اعتبار سے اعمال کے پلے کچھ نہیں رہا، جہنم سے بچنے والے نہیں بن سکے۔ اللہ اکبر۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، قیامت کی خبر نہیں آئی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سارے چہرے قیامت کے دن ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ڈرے اس لیے نہیں ہوں گے کہ دنیا میں کوئی محنت نہیں کی، اس لیے نہیں کہ کچھ کیا نہیں، عاملۃ ناصبہ، ساری زندگی محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، تھکاوٹ کے آثار، کر کر کے محنت ساری زندگی گزار دی۔ تصلا نارا حامیہ، فرمایا ساری محنت کے باوجود وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں۔ تو اصل نتیجہ تو یہی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو ان کامیاب لوگوں میں بنائے جو جہنم سے بچنے والے لوگ ہیں، جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی اس دن کے نتیجے کو ملحوظ رکھ کے، اس رزلٹ کو ملحوظ رکھ کے اگر زندگی کی محنت ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کامیابی عطا فرما دے۔ جس دن رزلٹ ملنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو رزلٹ ملے گا نا، جو پاس ہوں گے، کامیاب ہوں گے، ان کو دائیں ہاتھ میں رزلٹ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، رزلٹ کارڈ ملا، تو ساری دنیا کو دکھاتے پھریں گے، ہاؤ اقرؤ کتابیہ، لوگوں میرا رزلٹ کارڈ دیکھو آ کے۔ اللہ، میرا رزلٹ کارڈ دیکھو، مجھے نتیجہ مل گیا۔ لیکن یہ ملا کیسے؟ وہاں پہ ایک بات کرے گا، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ جس کو دیا گیا وہ ایک بات کرے گا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے دنیا میں لمحہ لمحہ
دن رات خلوت جلوت میں ہر وقت مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا حساب ہونے والا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اسی رزلٹ کارڈ کی توقع تھی. ساری زندگی کی میری محنت وہ اسی رزلٹ کو ٹھیک کرنے میں گزر گئی. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، دنیا میں اس نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. ان کو کہا جائے گا کہ اب موج کرو جنت کے اندر. کس وجہ سے؟ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. زندگی جب گزاری تھی تو زندگی کی ٹیمپٹیشنز تمہیں بھی تنگ کرتی تھیں. زندگی کی خواہشات اور ماحول کی رکاوٹیں، خیالات کی پیچیدگیاں، نظریات کے مسئلے، سیاسیات، معاشیات اور معاشرے کی مجبوریاں، یہ ساری اس کو بھی تنگ کرتی تھیں. لیکن اس نے زندگی میں ایک ٹریک بنا لیا، ایک منہج بنا لیا، ساری زندگی اسی پہ رہا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جو تم نے سابقہ زندگی میں کیا، جس طرح کی تم نے زندگی گزاری، اس وجہ سے آج تمہیں جنت میں ڈالا جاتا ہے. ہمیشہ کے لیے موج کرو تم اس کے اندر. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان کی رتی بھی اگر دل میں موجود ہے، اگر ایمان کا دعویٰ ہے، تو قوا انفسکم واہلیکم نارا. خود بھی بچو اس آگ سے. جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا نا اس دن، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا. اللہ اکبر. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا کاش مجھے آج یہ اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، رزلٹ نہ آتا تو بہتر تھا، نتیجہ نہ نکلتا تو بہتر تھا. یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ. مجھے کبھی زندگی بھر ہمیشہ بتایا ہی نہ جاتا، پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کتاب، میرا کھاتا اصل میں ہے کیا. اللہ اکبر. دو باتیں وہاں پہ وہ کرے گا. ایک تو خواہش کرے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کہ اللہ اچھی بھلی موت آئی تھی، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہی نہ جاتا، موت کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اچھا بھلا معاملہ ختم ہو گیا تھا، موت آئی تھی، میں موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا. 30ویں پارے میں فرمایا یا لیتنی کنت ترابا. جب جانوروں کو مٹی ہوتا دیکھے گا تو خواہش کرے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، میرا بھی حساب نہ ہوتا. اب یہ خواہش پوری تو نہیں ہو سکتی، موت تو ویسے ختم ہو گئی. اللہ، رزلٹ نکل آیا. اب اس کو یاد آئے گا کہ میری دنیا کی زندگی کس طرف گزری تھی، میں نے بچوں کو کس طرف لگایا تھا، میں ساری زندگی برائٹ فیوچر کے لیے خود بھی کوشاں رہا، بچوں کو بھی برائٹ فیوچر پہ لگائے رکھا. تو وہاں اس کو یاد آئے گا کہ میں کیا چاہتا تھا کہ میرے بچے بڑے آدمی بن جائیں، میں خود کیا چاہتا تھا کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں، کیا چاہتا تھا کہ میرے بچے مالدار بن جائیں، کیا چاہتا تھا میں خود مالدار بن جاؤں. دو ہی باتیں تھی، ایک بڑا بننا اور ایک مال آ جانا. ساری زندگی اسی چکر میں گزر گئی. پھر وہ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، اللہ میرے مال نے تو مجھے فائدہ ہی کوئی نہیں دیا، ساری زندگی مال کمانے میں گزر گئی، کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہلاک عنی سلطانیہ، گم گڑت ہو گئی میری بڑائی، مروا دیا مجھے میرا بڑا بننے کی خواہش نے.
کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ یہ زندگی کا منہج اللہ کریم آج یاد کروا رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، اگر اللہ پر، اللہ کے نبی پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو قو انفسکم واہلیکم نارا، اگر یقین موجود ہے تو آج سے اس رزلٹ کی تیاری کر لو تاکہ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا کے جنت میں جانے والا بنا دے۔ تو والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے خود بھی بچنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی بچانا۔ بس اگر ہماری زندگی کا منہج، اگر ہماری زندگی کا طریقہ، اگر ہماری زندگی کا چال چلن، طرز زندگی یہ ہے کہ ہر وقت ہمیں فکر رہتی ہے کہ کس طرح ہم نے جہنم سے بچنا ہے اور کس طرح جنت میں جانا ہے، اگر ہماری زندگی کا بنیادی مسئلہ یہ ہے، اگر ہماری فکر کا بنیادی نقطہ یہ ہے، تو پھر انشاءاللہ امید کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، ہماری فکر درست سمت پہ چل رہی ہے، ہمارا رخ ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہم بھی بچ جائیں گے، ہماری اولادیں بھی بچ جائیں گی۔ اور اگر یہ راستہ ابھی ٹھیک نہ کیا، اللہ، تو وہاں جا کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ اوپر فرشتے کون مقرر ہیں؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ ایک تو دل اتنے سخت ہیں ان کے کہ ان کو رحم نہیں آتا، رحم والی بات کوئی نہیں، اللہ نے بنایا ہی ایسا۔ اور اوپر سے زور آور اتنے ہیں کہ ویسے چھٹکارا ممکن نہیں، دونوں صورتوں میں۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ان میں یہ عنصر ہی نہیں رکھا گیا، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر رزلٹ غلط آ گیا تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انسان تو وہاں خواہش کرے گا، مجرم خواہش تو کرے گا۔ سورہ معارج میں فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ اللہ اکبر۔ جن اولادوں کے لیے جن کا پیٹ پالنے کا بہانہ بنا کر اس نے اپنی زندگی تباہ و برباد کی، وہاں خواہش کرے گا کہ کاش میری اولاد کو پکڑ لیا جائے، میں بچ جاؤں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، میری اولاد پکڑی جائے، میرے بیٹے پکڑے جائیں، میں بچ جاؤں۔ یود المجرم، مجرم خواہش کرے گا، خواہش پوری تو نہیں ہونی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ اللہ میری بیوی کو پکڑ لے اور مجھے چھوڑ دے، بیوی پکڑی جائے، بھائی پکڑے جائیں، اولاد لے لی جائے، بھائی پکڑ لیے جائیں، بیوی پکڑ لی جائے، وفصیلتہ التی تؤویہ، سارا خاندان پکڑ لیا جائے پر میں بچ جاؤں۔ اللہ۔ اور ایک معنی ہے میری ماں پکڑ لی جائے لیکن میں بچ جاؤں، خواہش کرے گا۔ پھر کہے گا وَمَنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُنْجِي، ساری دنیا میں جو کوئی ہے زمین میں سب پکڑ لیے جائیں، صرف میں بچ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ عذاب دیکھے گا تو یہ خواہش کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا مجرم سے، کیوں بھائی، اگر تیرے پاس زمین بھر سونا ہو اور تجھے وہ دے کے اس عذاب سے چھٹکارا ملتا ہو تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ زمین بھر سونا نہیں، اس سے دگنا بھی دے کے چھٹکارا ملے تو میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں نے تجھ سے مانگا کیا تھا، آج تو زمین بھر سونا اس سے بھی دگنا دینے کے لیے تیار ہے، تو زندگی میں نے تجھ سے کیا مانگا تھا؟ بہت کم وقت ہی مانگا تھا نا، زندگی ہی مانگی تھی نا،
تو زندگی دی کس نے تھی؟ اگر زندگی اللہ کے نام پر لگا دی جائے، بچوں کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا جائے، تو گھاٹے کا سودا ہے۔ بچے اسی نے دیے، جان اسی کی دی ہوئی، سارے تحفے اس کے، رزق اس کا، زندگی اس کی دی ہوئی، اور وہ بھی واپس کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، سارا کچھ اس کا۔ تو فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس کو اس دن آدمی اہل و عیال دینے کے لیے تیار ہوگا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، سارے کے سارے زمین کے سارے لوگ پکڑ لیے جائیں لیکن میں بچ جاؤں، ثم ینجی، اس کو نجات مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج موقع ہے کہ زندگی کا منہج ٹھیک کر لیں، زندگی کا طریقہ ٹھیک کر لیں، چال چلن درست کر لیں، طرز زندگی بدل لیں، اپنے ٹارگٹس بدل لیں۔ کیا ٹارگٹ ہے؟ لہذا جو شخص اللہ کے دین کے راستے پر چل پڑا، اور اللہ کے دین کا راستہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دیں، ترک دنیا نہیں ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے، لیکن اسی دنیا میں رہ کے زندگی اس طرح گزارنی ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ تو ہم بات کر رہے تھے والدین کی ذمہ داریوں کی، کہ بچپن سے بچے کو اگر اس ٹریک پہ لگائیں گے، کون سا ٹریک، کون سا راستہ؟ جہنم سے بچنے کا راستہ، جنت حاصل کرنے کا راستہ۔ لمحہ لمحہ بچے کو معلوم ہو کہ میں نے اگر کوئی غلط کام کیا تو یہ جہنم کا راستہ ہے، اور میں نے ایک بھی صحیح کام کیا تو یہ جنت کا راستہ ہے۔ ہر لمحہ جنت کے قریب ہو رہا ہے یا ہر لمحہ جہنم کے قریب ہو رہا ہے، گھر تو دو ہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچپن میں، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، نومولود ہے، تو کان میں اذان دے کے زندگی کا مقصد اسی وقت سمجھا دینا ہے کہ تیری زندگی کیا ہے۔ زندگی صرف وہ ہے جو اللہ کی غلامی میں گزرے، کان میں اذان دے کے پہلے دن سمجھا دینا۔ اس دن سے زندگی شروع ہوئی، چلتے چلتے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ والدین کا فرض ہے اور بچے کا حق ہے کہ والدین بچے سے پیار کریں۔ کتنا پیار؟ اب پیار حقیقتاً ہوتا ہے، ہر ایک کو ہوتا، یہ فطری رشتے ہیں نا، غیر مشروط رشتے ہیں، ان رشتوں کی کوئی شرط نہیں ہے، اس رشتے کے درمیان میں کوئی گیپ نہیں۔ اللہ نے باپ بنا دیا جس کو بنا دیا، اللہ نے اولاد دے دی جو دے دی۔ مشروط رشتے ختم کیے جا سکتے ہیں، جو اولاد کا اور والدین کا رشتہ ہے یہ تو ختم نہیں ہو سکتا۔ مر جائے تو بھی جس کا بیٹا ہے، جس کی بیٹی ہے، اسی کی رہے گی۔ ماں باپ ختم ہو جائیں یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا، یہ رشتہ وہ ہے جو ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، میاں بیوی کا رشتہ مشروط رشتہ ہے، نکاح ہوا رشتہ بن گیا، نکاح ختم ہو گیا رشتہ ختم ہو گیا۔ ماں باپ کا رشتہ، اللہ، کوئی شرط نہیں درمیان، کسی نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا، لہذا ٹوٹ سکتا ہی نہیں۔ اور پیار تو ہوگا فطری طور پر، جو فطری رشتے ہیں سب سے زیادہ نتھرا ہوا اور پیور پیار انہی رشتوں میں ہوتا ہے جو فطری رشتے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، لہذا پیار تو ہوگا، لیکن پیار کتنا کرنا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ انتہا درجے کا پیار کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے کہ بچوں کو پیار کرو، انتہا درجے کا پیار کرو، اور یہ پیار بچے کا حق ہے۔ فطری طور پر جو پیار ہے وہ تو ہے، لیکن اس لیے پیار کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بچے کا حق ہے۔
اس لیے پیار کرنا ہے. جب اس طرح پیار کریں گے اپنی تسکین بھی ہوگی، ساتھ اللہ بھی راضی ہوگا. اپنی تسکین بھی ہوگی. اولاد کو پیار کرنا، کون بدبخت ہے جس کا دل نہیں کرتا؟ ہر ایک کا دل کرتا ہے، لیکن اس لیے کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، دین وہی فطرت، اسی فطرت کا تقاضا کرتا ہے جو فطرت عین انسانوں کی بنائی ہے. جس فطرت پہ انسانوں کو بنایا ہے اسی کا تقاضا کرتا ہے، غیر فطری بات کا تقاضا دین نہیں کرتا. لہذا پیار کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کا حق بچپنے کی عمر میں، خاص طور پر ابھی بچہ سیکھنے سکھانے کی عمر کو نہیں پہنچا، ابھی اس کے کھیل کے دن ہیں. اسلام چونکہ فطری دین ہے لہذا اس کی بھی رعایت کرتا ہے، اور بچوں کے سارے حق حقوق اس پر بچوں کو کانفیڈنس دیتا ہے، اعتماد دیتا ہے بچوں کو. اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اعتماد دیں کہ تمہاری جو معصوم خواہشیں ہیں، کھلونوں سے کھیلنے کی خواہش، کھلونے رکھنے کی خواہش، کھانے پینے کی خواہش، ہم عام طور پہ جو زیادہ جن کو دین کا تڑکا لگ جاتا ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کھیلنے کودنے سے بھی باز رکھنا چاہیے. بالکل غلط. اسلام اس بات کا تقاضا نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق تھے نا، وہ دنیا کائنات میں کسی اور کے نہیں تھے. کان احسن الناس اخلاقا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا تہذیب یافتہ اور کون ہوگا؟ آپ جیسا مہذب اور بااخلاق کون ہوگا؟ جس کے بارے میں قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ نے اتنے عظیم اخلاق دیے ہیں کہ جو کائنات میں کسی اور کو نہیں دیے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، خود بچوں کے کھیل کا خیال رکھتے ہیں، حتیٰ کہ نماز کے دوران حسنین کریمین آ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا فرما دیتے ہیں، حسن حسین کو نہیں روکتے. ان کا حق ہے، بچے کو کانفیڈنس دیں، اعتماد دیں کہ تمہارا حق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی لے جانے لگے تھے نا، سورہ یوسف میں ہے کہ جب لے جانے لگے تھے، جب بہانہ بنایا اور پوری سازش کی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کیا تھا؟ بہانہ کس بات کا بنایا تھا؟ کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، ذکر قرآن میں، اور درخواست کیا ہے؟ اور حالت یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جتنا پیار اپنے یوسف سے ہے کسی سے بھی نہیں ہے. سب سے پیارا بچہ. یہی حسد تھا باقی بھائیوں کو کہ جتنا پیار اس سے ہے کسی اور سے کیوں نہیں، ہم سے کیوں نہیں. تو کیا کہا تھا؟ درخواست کی اللہ کے نبی سے، بیان قرآن میں ہوئی، ارسلہ معنا غدن. اے اللہ کے نبی، اے ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام، یوسف بڑا پیارا ہے نا آپ کو، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجئے. ارسلہ معنا غدن یرتع ویلعب. کس لیے بھیجئے؟ تاکہ یہ اپنی مرضی کا کھائے پیے اور اپنی مرضی کا کھیل کھیلے، اس لیے بھیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی جو کھانے پینے کی عمر ہے، بچے کی جو کھیل کود کی عمر ہے، اس میں بچے کے کھیلنے کا خیال رکھنا، اور بچے باوجود اس بات کے کہ یعقوب علیہ السلام کو خطرہ ہے کہ بچے کو کچھ ہو نہ جائے، تو پھر تاریخ کیا بتاتی ہے، قرآن کیا بتاتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟
یعقوب علیہ السلام نے بھیجا کس مقصد کے لیے؟ یرتع و یلعب، جائے گا کھائے پیے، یہ بچے کا حق ہے، بچے کا حق ہے۔ لہذا جو بھی کسی دور کے تقاضے ہوں کھانے پینے کے، لہذا کسی دور کے جو بھی معاملات ہوں کھیلنے کودنے کے، الا یہ کہ کوئی حرام بات ہو، کوئی ناجائز بات ہو، اس سے روکا جا سکتا ہے۔ مطلقاً کھیل کود سے روکنا یہ بچے کی حق تلفی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ تو بات قرآن سے ثابت ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گواہی دی وہ یہ تھی کہ کان خلقہ القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، قرآن الفاظ میں اترا، مجسم قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ ان کے بارے میں حضرت انس بتاتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کتنا، حسنین کریمین کے ساتھ بے شمار واقعات پڑے آپ کے نواسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، کھیلنے کا موقع دیتے ہیں، حتیٰ کہ بچے اگر سنجیدہ کاموں میں بھی مداخلت کریں۔ آج کے دور میں ممکن ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہو، اس کا بچہ آ کے اس کے اوپر بیٹھ جائے، ہم تو امام کے اوپر فتویٰ جڑ دیں گے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کو اتارتے نہیں ہیں کہ بچے کی دل شکنی نہ ہو، اپنا سجدہ لمبا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور یہ تو اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ تھا، سارے ہی بچوں کے ساتھ۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اللہ اکبر، چھوٹا بھائی میرا ابو عمیر اس کی کنیت تھی، اور یہ بات بتانے سے پہلے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بات بتانے سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہراتے ہیں اس بات کو کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس اخلاقا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے بہترین اخلاق والے تھے، لیکن فرمایا جب کبھی مجھے ملتے نا، یا ہمارے گھر تشریف لاتے، مختلف روایات ہیں، کبھی ہمارے گھر تشریف لاتے اور کبھی ویسے ملاقات ہوتی، تو وہ جو میرا چھوٹا بھائی تھا اس کے پاس ایک کھلونا ہوتا تھا، چھوٹی سی چڑیا نما چھوٹا سا پرندہ، ایک کھلونا تھا اس کا جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا۔ خود بتاتے ہیں نوغرن کان یلعب بہ، میرے بھائی کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، اس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا، گویا اس کا کھلونا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ملتے اس سے پوچھتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، او تیرے کھلونے کا کیا حال ہے؟ بچے کی نفسیات کو ملحوظ رکھ کے، کیونکہ بچے کی ترجیح کیا ہے؟ بچے سے آپ ملکی حالات ڈسکس کریں گے، بچے سے آپ گھر کے مسائل ڈسکس کریں گے، بچے سے آپ اسی کی نفسیات کے مطابق بات کریں گے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با اخلاق آدمی دنیا کائنات میں نہیں دیکھا، لیکن کرتے کیا تھے؟ انتہائی سنجیدہ ماحول ہوتا۔ اس کی وضاحت آئی ہے اسی حدیث کے اندر، یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، متفق علیہ روایت، کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نماز کا وقت ہو جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہوتے اور ہمیں آپ حکم فرماتے کہ چٹائی بچھاؤ، صفیں بناؤ تاکہ نماز پڑھی جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے امامت کرواتے، ہم سب پیچھے صفیں بنا لیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرواتے۔ لیکن اس حالت میں بھی ملاقات ہوتی جب ابو عمیر سے ملاقات ہوتی تو اس سے یہ ضرور پوچھتے کہ بتا تیرے کھلونے کا کیا حال ہے۔ پوری سنجیدگی، پورا دین، پوری طہارت، پوری پاکیزگی، لیکن بچے کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ باقاعدہ اس کے مسائل شیئر کیے جائیں۔
بلکہ ایک حدیث میں مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جب وہ بچہ، وہ چڑیا تھی نا اس کی، جو اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہمیشہ جب کبھی ملتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، بتا تو صحیح کیا حال ہے تیرے اس کھلونے کا، تیرے پرندے کا، تیری چھوٹی چڑیا کا کیا حال ہے؟ اندازہ فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چڑیا سے دلچسپی تھی، اس کھلونے سے دلچسپی تھی؟ نہیں، ابو عمیر کی نفسیات سے دلچسپی تھی۔ یہ بچہ ہے، اس کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، آپ جب اس کی دلچسپی کی بات اس سے کریں گے بچے کو خوشی ہوگی، بچہ اطمینان محسوس کرے گا۔ یہی نفسیات ہیں، یہی حق ہے بچے کا۔ اللہ اکبر! اور ہم کتنا حق دیتے ہیں بچوں کو؟ ہم یا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے الا ماشاء اللہ، یا افراط کا شکار ہیں یا تفریط کا شکار۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے بچوں کی لگامیں ہی ڈھیلی چھوڑ رکھی، کوئی دین بے دینی کا فرق ہی کوئی نہیں، دین دنیا کا کچھ فرق نہیں، بے دینی انتہا درجے کی، کچھ نہیں پوچھنا بچے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ اور کچھ وہ ہیں جو بچوں کو جائز کھیل کود سے بھی منع کرتے ہیں۔ کھیل کود کی عمر میں کھانا پینا، دیکھیں یہ ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ اگر بچے کے لیے وہ جو یرتع و یلعب کی دلیل ہے، آپ اگر بچے کے لیے گولیاں ٹافیاں بھی کھلاتے ہیں نا اس کو، بشرطے کہ مضر صحت نہ ہو، تو گویا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، انبیاء کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ سمجھیے بچے کا کیا حق ہے، بچہ پوری توجہ مانگتا ہے، حتیٰ کہ بچے کا کھلونا بھی آپ کی توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کے چھوٹے بھائی اس کے کھلونے کا خیال کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کے کھلونوں کا کیا خیال کرتا ہوگا؟ اللہ اکبر! تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داریوں میں بڑی اہم ذمہ داری کہ جو بچے کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے اس میں بچے کو پورا موقع دیا جائے، کہ اس میں بچے پر خام خواہ ناجائز پابندیاں نہ لگائی جائیں، اور بچے کو پورا موقع بلکہ نہ صرف فراہم کیا جائے بلکہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ پھر یہ کہ بچے کو اعتماد دینا، بچے کو کانفیڈنس دینا کہ تو بھی اس دنیا میں کوئی حیثیت رکھتا ہے، تیرا بھی حق ہے، یہ اعتماد دینا یہ بھی والدین کی ذمہ داری۔ ہم اس کو، یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کو ہم ذمہ داری تو دور کی بات کوئی کرنے کا کام بھی نہیں سمجھتے۔ بھئی بچہ بچہ ہے، کبھی کوئی بات ہو رہی ہو تو بچے کو کہتے ہیں تم پرے ہٹ جاؤ، بڑوں کی باتوں میں نہیں بولتے، بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تم نہ بیٹھو، تم چلے جاؤ پرے۔ الا ھذا القیاس۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ کچھ بزرگ صحابہ کرام موجود تھے اور ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشروب پیش کیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے پیا۔ اوتیا بشراب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشروب پیش کیا گیا، فشارب منہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ پیا لیکن باقی بچ گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشروب کسی کو دینا تھا، اور کس کو دینا تھا؟ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں محفل میں۔ حدیث کے الفاظ حضرت سہل فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، حضرت سہل فرماتے ہیں کہ عن یمین ہی غلام، دائیں طرف وہ بچہ بیٹھا تھا، وعن یسارہ ہی اشیاخ، وہ بڑے بڑے بزرگ سارے بائیں طرف بیٹھے تھے، دائیں طرف بچہ بیٹھا تھا،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی شروع کرتے تھے دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. الایمن فالایمن بخاری شریف کے الفاظ. آپ کا طریقہ کیا تھا؟ کس کو دینا ہے؟ دائیں طرف والے کو دینا. اب اندازہ فرمائیے کہ دائیں طرف بچہ بیٹھا ہوا ہے, دینا چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کو, بیٹھا ہوا ہے بچہ, اور جو اصول ہے وہ اصول یہ ہے الایمن فالایمن, پہلے دائیں والے کو دینا ہے, پھر اس کے بعد اس طرح دینا. بزرگ سارے ادھر بیٹھے ہیں, بچہ ادھر بیٹھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش یہ ہے کہ میں بزرگوں کو دوں, لیکن اب بچہ بیٹھا ہے, کیا کیا جائے؟ یہ نہیں فرمایا بچے کو کہ تو پیچھے ہٹ, میں بزرگوں کو دوں گا, یا بچے کو نظر انداز کر کے سیدھا سامنے کسی بزرگ کو پکڑا دیا. نہیں, قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا, اللہ کہ بچے حق تو تیرا بنتا ہے, اللہ تو چونکہ دائیں طرف بیٹھا ہے اور الایمن فالایمن کے اصول سے حق تیرا بنتا ہے, اگر تو اجازت دے دے تو میں یہ مشروب کسی بزرگ کو دے دوں. یہ بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. وہ بچہ اعتماد کے اعتبار سے کہاں ہوگا جو اتنا غیر معروف بچہ ہے کہ سہل بن سعد نے اس روایت میں اس بچے کا نام بھی ذکر نہیں کیا, لیکن فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نظر انداز نہیں فرمایا, بلکہ اس کو بتایا یا غلام, او بچے حق تیرا ہے, اتاذن لی ان اعطی ہؤلاء, تو بچے مجھے اجازت دے دے تاکہ یہ میں مشروب کسی بزرگ کو پلا سکوں. کیا تو دیتا ہے اجازت؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ بچہ تو اجازت دے دے, اور وہ جلیل القدر صحابہ کرام بیٹھے ہوں گے یقیناً. اشیاخ, وہ شیوخ کون ہوں گے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے, وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے, وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. جلیل القدر اشیاخ بیٹھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو کہتے ہیں اتاذن لی, اور بچے تو اجازت اگر دے دے ان اعطی ہؤلاء کہ یہ میں مشروب ان میں سے کسی کو دے دوں. اب وہ بچہ جس کو اعتماد دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ آگے سے کہتا ہے لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بچوں کو اعتماد دیں, ان کا حق ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول نہیں دوں گا, لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ لا اوثر بنصیبی منک احدا, سرور کائنات, مصطفیٰ کائنات, مصطفیٰ جل جلال, اللہ کے نبی تاجدار انبیاء سے حصہ مل رہا ہو اور میں چھوڑ دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا اوثر بنصیبی منک احدا, اللہ کے رسول میں نے کوئی نہیں دینا, آپ سے حصہ مل رہا ہے, آپ کا بچا ہوا مشروب پینے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے, حق میرا ہے, کسی بزرگ کو نہیں دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے باوجود آپ دینا چاہتے تھے, بچہ نہیں مانا. اللہ اکبر. حضرت سہل فرماتے ہیں فطلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا, یہ لے پی. اللہ تعالی ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.